اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میں آپ کی ٹیچر شازیہ گل آپ کو آج اردو گرامر کرواؤں گی۔ اردو کی گرامر میں بچوں آج ہم الفاظ کے متضاد اور مترادف بنانا سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو دیے گئے الفاظ کے متضاد کرواؤں یا مترادف کرواؤں، میں آپ کو پہلے متضاد اور مترادف الفاظ کی تعریف سکھاؤں گی کہ متضاد اور مترادف ہوتے کیا ہیں۔ بچوں، وہ تمام الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد یعنی الٹ ہوں متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اگینسٹ بولے جائیں، جن کو اپوزٹ ورڈز بھی کہتے ہیں انگلش میں، ان کو ہم متضاد کہتے ہیں۔ جیسے دن کا الٹ ہوگا رات۔ اب آگے دیکھیے مترادف الفاظ۔ بچوں، مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی یکساں ہوں، بولنے میں وہ مختلف ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا شب اور رات، لیکن بولنے میں یہ الگ الگ ہیں، مگر معنی ان کے ایک جیسے ہوں گے، دونوں کے معنی نائٹ یعنی رات ہی ہوں گے۔ تو دیکھیے وہ الفاظ جن کے معنی تو یکساں ہوں، ایک جیسے ہوں، تو انہیں ہم مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ بولنے میں یہ الگ الگ ہوں گے لیکن معنی ان کے سیم ہوں گے۔ بچوں، اب نظر ڈالتے ہیں ان متضاد الفاظ پر جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں، اول اس کا الٹ ہوگا آخر، قبول مسترد، قدیم جدید، عزت ذلت، انسان حیوان، عروج زوال، دوست دشمن، ہار جیت، مشکل آسان، خشک تر، سچا جھوٹا، سفید سیاہ یعنی کالا، اپنا پرایا، اس کا الٹ غیر بھی ہو سکتا ہے، آہستہ تیز، اصل نقل، برائی اچھائی، دکھ سکھ، امیر غریب، عام خاص، مہمان میزبان۔ بچوں، یہ تمام متضاد الفاظ آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں اور آپ کے امتحانات میں آ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مترادف الفاظ کو۔ آپ کے نصاب میں شامل مترادف الفاظ دیکھیے، باغ چمن یا گلشن، صداقت سچائی، آغاز ابتدا شروع، جدید نیا، خوف ڈر، دشوار مشکل، امیر دولت مند۔ اب امیر کا الٹ آئے گا تو غریب لکھیں گے، اور اگر امیر کا مترادف آئے گا یعنی مطلب کیا ہے تو دولت مند، تو ان الفاظ کو خاص کر ذہن میں رکھتے ہوئے مترادف اور متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ اکثر بچے امتحان میں اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور متضاد کی بجائے مترادف اور مترادف کی بجائے متضاد لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی امیر کا لفظ ہم نے متضاد میں بھی کیا تھا۔ طہارت پاکیزگی، غرور تکبر، راہ راستہ۔ فوراً کے معنی ہے جلدی، اور یہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا، فوراً جلدی کا لفظ ہم نے نظم ہم میں پڑھا تھا۔ پرچم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، اونچائی گہرائی، بھروسہ اعتماد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور جس نظم میں اللہ کی تعریف ہو اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ بزدل کہتے ہیں ڈرپوک شخص کو۔ فلک آسمان، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ دوست ساتھی کو بھی کہتے ہیں، رفیق کو بھی کہتے ہیں۔ فرمان حکم، آرام سکون۔ بچوں، یہ 15 غلط فقرات آپ کے نصاب میں شامل ہیں اور ان فقرات کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے۔ ان فقرات میں مختلف قسم کی غلطیاں پائی جاتی ہیں، کچھ اغلاط گرامر سے متعلق ہیں اور کچھ اغلاط املا کی ہیں۔ لفظ کو غلط لکھا گیا ہے، آپ نے کریکٹ کر کے لکھنا ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے یہاں پر ایک جملہ بطور نمونہ دیا ہوا ہے، باقی آپ لوگوں نے خود سے کرنے ہیں اور یہ سارا کام آپ نے اردو بے کاپی پر کرنا ہے۔ پہلا غلط جملہ دیکھیے، نیکی کا راہ اختیار کرو۔ اب یہ مذکر مؤنث کی غلطی کہہ رہے ہیں یا گرامر کی غلطی کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، اور غلط لفظ اس میں کا ہے۔
اس کی کریکشن ایسے ہوگی، درست جملہ یہ ہوگا کہ نیکی کی راہ اختیار کرو، یہ درست جملہ ہے، اور درست جملہ لکھنے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن لگا کے دوسرا غلط فقرہ لکھنا ہے۔ دوسرا غلط فقرہ کیا ہے کہ برائے مہربانی غریبوں کی مدد کریں، تو اس میں لفظ برائے غلط ہے بچوں، یہ جملہ بولنے میں بالکل صحیح ہے مگر لکھنے میں غلط ہے، اس میں املا کی غلطی ہے، تو برائے کو آپ نے گول ہاتھ سے بدل کر لکھنا ہے کہ برائے مہربانی غریبوں کی مدد کریں۔ جملہ نمبر 3، میں نے کتاب اور قلم اور دوات خریدی، یہاں پر یہ اور لفظ جو کتاب کے بعد دیا گیا ہے یہ اضافی ہے، آپ نے اس کو ہٹا کے کامے میں بدل دینا ہے اور کہنا ہے کہ میں نے کتاب، قلم اور دوات خریدی۔ اسی طریقے سے نیکی کر کنویں میں ڈال، یہ محاورہ غلط ہے بیٹا، محاورہ اس طرح ہوتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اسی طرح سے یہ باقی تمام جملے، بڑھیا سڑک پار کر رہا ہے، اسلم چھت پر سے گر گیا، اس کی نظر بہت تیز ہے، یہ نظر یہاں پہ املا کی غلطی ہے، وہ غصے سے لال سرخ ہو گیا، یہ بھی محاورے کی غلطی ہے، محاورہ ایسا نہیں ہوتا۔ سنگ مرمر کا پتھر خوبصورت ہے، یہ بھی گرامر کی غلطی ہے۔ کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بہت بلند ہے، یہ بھی گرامر کی غلطی ہے۔ وہ سیڑھیوں پر سے گر پڑا، ہرے ہرے گھاس پر مت چلو، اس کا سائیکل ٹوٹ گیا، میں نے لاہور جانا ہے، پاکستان دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ تمام جملے غلط ہیں، کہیں نہ کوئی غلطی اس میں پائی جاتی ہے، آپ نے ان تمام غلط فقرات کو درست کر کے لکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ ان نوٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، تو ابھی میں وہی آپ کو گھر کے کام کے لیے دے رہی ہوں۔ آپ کا گھر کا کام کیا ہوگا کہ آج جو متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ میں نے آپ کو کروائے ہیں، یہ سارے الفاظ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور کاپی کے حصہ اردو بے میں لکھنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ غلط فقرات کو حصہ اردو بے میں لکھیں، اور یہ غلط فقرات جو آپ نے خود کرنے ہیں ان کے لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ان نوٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو آپ کو اسکول کی طرف سے تیار کر کے دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔